السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین ثم آمین۔ نماز کے فائدے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ آنکھ ٹھنڈک محسوس کرتی ہے اس کا رتبہ اس چیز کی نسبت اونچا اور بلند ہوتا ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے۔ تو اس دنیا میں نماز اللہ سے محبت کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ اس میں ایسی ہستی کے ساتھ سرگوشی کا معاملہ ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، دل پرسکون نہیں ہوتے، اور نفسوں کو سکون نہیں ملتا مگر اسی کی بارگاہ میں۔ یعنی جب تک نماز نہ پڑھ لیں چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، اور وہ اس کے ذکر سے ہی خوشحال ہوتے ہیں اور اس کے لیے عاجزی اور خشوع کرتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرتے ہیں، خاص طور پر سجدے کی حالت میں۔ یہ وہ حالت ہے جس میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ غافل کی اس ٹھنڈک سے محرومی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ محبت کرنے والے کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور جو غافل اور روگرداں ہے اسے اس بات سے کچھ حصہ نہیں ملتا، بلکہ اس کے لیے نماز مشکل اور گراں عمل ہے۔ جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ انگاروں پر لوٹ پوٹ رہے ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ غافل نماز میں کیسا ہوتا ہے؟ گویا وہ انگاروں پہ کھڑا ہو، یہاں تک کہ اس کی جان چھوٹ جائے، اور اسے زیادہ اچھی نماز وہ لگتی ہے جو جلدی اور تیز پڑھی جائے، کیونکہ اس کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کو اس نماز سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو نمازی بھی دو طرح کے ہیں۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس میں آتے ہیں، کیا نماز ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا نہیں۔ اور جب انسان کی آنکھ کسی چیز سے ٹھنڈی ہو اور اس کے دل کو اس سے سکون اور راحت ملے تو سب سے زیادہ مشکل چیز یہ ہے کہ وہ اس سے جدا ہو جائے۔ یعنی جس سے ملاقات کر کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جب وہ جانے لگتا ہے تو آپ کا دل کیسے ہوتا ہے؟ اداس ہوتا ہے۔ جب وہ چلا بھی جاتا ہے تو آپ اس کو مس کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اب آپ سوچئے کہ جب ہم نماز سے محبت کریں گے تو ہمارا کیا دل چاہے گا کہ نماز لمبی ہو، اور جب ختم ہو جائے تو بس ختم ہو گئی۔ جیسے رمضان میں یہ کیفیت آتی ہے، تراویح ختم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس ختم ہو گئی، یا حرم میں جاتے ہیں تو وہاں نماز ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں، تھوڑی سی قاری صاحب اور لمبی قرات کرتے تو کتنا مزہ آتا ہے، بس اتنی سی نماز۔ وہاں دل چاہتا ہے کہ لمبی، کیونکہ اس وقت ہم سب کچھ چھوڑ کے ایک خاص کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اور رمضان میں بھی شیطان چونکہ قید ہوتا ہے تو ہم اپنے اون پر ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی نمازیں ہماری ترجیحات میں آ جاتی ہیں۔ اور تکلف کرنے والا ایسا دل جو اللہ کی محبت سے اور آخرت کی محبت سے فارغ ہو اور جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو، اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام نماز ہے، اور اسے سب سے زیادہ ناپسند نماز کا لمبا ہونا ہے، حالانکہ وہ فارغ ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اور اسے کوئی کام بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز قائم کرو، اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ، ہمیں سکون پہنچاؤ۔ یعنی ہم دنیا کی تکلیف، تھکاوٹ، تنگی اور مشقت میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ ہم نماز میں مصروف ہو جائیں۔ پھر نماز کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے کامیابی ملتی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ رحمت ملتی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت آتی ہے اس کی طرف، رزق ملنا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پہ خوب پابندی رکھیے،
ہم آپ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی آپ کو رزق دیں گے. خود بھی نماز ادا کریں، گھر والوں کو بھی نماز کی وصیت کریں. اللہ آپ کے رزق کی اور آپ کے خاندان کی حفاظت کی ضمانت دے گا. فقر دور کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا. فقر کیا ہوتا ہے؟ محتاجی، ضرورت مند ہونا. سبحان اللہ. اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا. دنیا کا لالچ اور حرص ختم ہو جائے گا اور تمہارا فقر بھی دور کر دوں گا، تمہاری ساری ضروریات پوری کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. نماز کا ایک اور فائدہ کیا ہے؟ فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلاۃ پڑھتے رہتے ہیں. اور فرشتوں کی صلاۃ کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما. اور اگر وہ بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے تو بھی فرشتے اس پہ صلاۃ پڑھتے ہیں، اور ان کی صلاۃ یہی ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ. ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار عموماً کہاں کیا جاتا ہے؟ جب عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہاں ایک نماز پڑھ کے پھر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، وہیں پر تھوڑا بہت کچھ کھا لیا، تھوڑا اگر نفل کا ٹائم بیچ میں ہوا تو نفل پڑھ لیے جیسے مغرب کے بعد، اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھنے لگتے ہیں، پھر اگلی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. جتنی دیر یہ بیٹھتے ہیں لوگ ایک نماز سے دوسری نماز تک، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں. فرشتے کیا دعا؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحم فرما. یقین مانیے اگر آپ کسی کو یہ جاب بھی دے دیں نا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی، تم یہاں کھڑی رہو اور سارا وقت 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میرے لیے یہ 2 دعائیں پڑھو، دعا کرو، تو تھوڑی دیر کے بعد کہ میں تھک گیا ہوں، مجھے بریک چاہیے. لیکن ہمیں ان باتوں پہ یقین نہیں نا، اس لیے اس طرح کا کام کرنے کا بھی شوق نہیں. تو اعتکاف کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں انسان ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، یہ کرنا چاہیے. ایک تو وہ اعتکاف ہوتا ہے نا جو رمضان میں ہوتا ہے، اور ایک آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جیسے اب سردیوں میں دن چھوٹے آ رہے ہیں، جمعے کے دن آخری وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، عصر کا وقت جو ہے عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کے وقت میں قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو آپ اس وقت بھی اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں. گھر والوں کو بتا سکتے ہیں کہ میں عصر سے مغرب کے بیچ میں نہیں ملوں گی، کوئی فون نہیں، کوئی کال نہیں، کچھ نہیں. اور اس وقت کچھ حصہ عبادت یعنی تلاوت وغیرہ، کچھ حصہ اذکار اور کچھ حصہ دعائیں. پھر خوف اور غم سے نجات ملنا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ کی مدد ملنا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو نماز پڑھنے لگتے. اس بات کو اپنے لیے بھی لکھ لیجئے کہ ہر مسئلے کے پیش آنے پر نماز کی طرف رجوع کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی یہی بتائیے، کیونکہ آپ سب دین پڑھتے ہیں نا، تو لوگ آپ سے ضرور اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہوں گے. جب کوئی مسئلہ لے کر آئے تو اس کو آپ کیا کریں؟ نمازوں کی پابندی کریں. اگر آپ کو یاد ہو یہ بات کہ پہلے جیسے پیر وغیرہ اور جو بزرگ لوگ ہوتے تھے، لوگ جن کے پاس جا کے وظیفے وغیرہ لیتے تھے، تو وہ وظیفہ دیتے ہوئے ساتھ کیا کہتے تھے؟ 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے. تو اب وہ جب 5 نمازوں کی پابندی ہو گئی اور پھر ہر نماز کے بعد وہ ذکر جو بھی دیں کر رہے ہیں، تو مسئلے تو حل ہو جائیں گے. تو ہم نماز کو نہیں سمجھتے کہ اس سے مسائل حل ہونے، ہم صرف وظیفے کو سمجھتے کہ اس سے مسائل حل ہونے. حالانکہ نماز سب سے بڑا ذریعہ ہے مسائل حل کرنے کا. یہ حدیث جو ہے کہ اذا حزبہ امر صلی، نماز سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے. آپ نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں ہے. پھر صحت و تندرستی بھی ملتی ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں نماز جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے. یہ جملہ بھی جمز میں لکھ لیجئے، نماز جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے. اب دیکھیں یوگا میں بھی کیا ہوتا ہے، فزیکلی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں اور ساتھ کچھ منتر ونتر پڑھتے ہیں. تو
نماز اس سے کہیں بہتر ہے اگر صحیح طریقے سے پڑھی جائے، اس لیے کہ اس میں قیام، رکوع، سجود اور قعدہ کی مختلف حرکات ہوتی ہیں، اور آدمی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا رہتا ہے اور اس کی وضع قطع بدلتی رہتی ہے۔ نماز میں جسم کے اکثر جوڑ متحرک رہتے ہیں، اسی لیے 2 رکعت اشراق جو ہے وہ ضحیٰ کی نماز جو ہے 360 جوڑوں کا صدقہ، کیونکہ سارے جوڑ ہل جاتے ہیں ایک دفعہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اکثر باطنی اعضاء جیسے معدہ، آنتیں، آلات تنفس اور غذا بھی ورزش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو پیٹ میں غذا ہوتی، یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جوڑ ہی ہل رہے ہیں، بلکہ اندر کے حصے جو ویسے نہیں حرکت کرتے، اب مثلاً آپ جب رکوع کرتے ہیں اور رکوع کے بعد سجدہ کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے نا ہر چیز الٹ گئی، اور اگر آپ لمبا سجدہ کریں تو اور بھی زیادہ ورزش ہو جائے گی۔ لیکن ورزش کے لیے نماز نہیں پڑھنی نا، یہ تو امام ابن القیم ایک بات سمجھا رہے ہیں، چونکہ فائدوں کی بات ہو رہی ہے نا، نماز کے فائدے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نماز فی نفس ہی حفظان صحت کا باعث ہے، کیونکہ طہارت بھی ہے اس میں، اور صحت، ایمان کی حفاظت اور دنیا اور آخرت کی سعادت کے علاوہ اس کی ادائیگی سے انسانی جسم کے فضلات ردیہ میں ٹاکسنز میں کمی آتی ہے، اور یہ چیز بدن کے لیے مفید ترین ہے۔ اسی طرح تہجد کی نماز حفظ صحت کے اسباب میں سے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، یعنی ارلی رائزنگ جو ہے، اور کئی ایک دیرپا بیماریوں کو بہت زیادہ روکنے والی ہے، جسم، روح اور دل کے لیے بہت زیادہ نشاط دینے والی ہوتی، یعنی اس وقت جو اٹھتا ہے آپ دیکھیں کہ وہ اٹھنے میں ہی ایک عجب خوشی ہوتی، ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا اور میں اذان فجر سے پہلے اٹھ گیا، اور ہر طرف ایک خاموشی ہوتی ہے، تو نماز میں بھی ایک اور ہی طرح کا لطف آتا ہے، حشاش بشاش اور خوش مزاجی حاصل ہوتی ہے۔ جب ایک انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان نے جو 3 گرہیں لگائی ہوتی ہیں سوتے وقت وہ کھل جاتی ہیں، جب اٹھ کے ذکر کرتا ہے تو ایک کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری، اور جب نماز پڑھتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ پھر وہ صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے، ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ اٹھتے ہیں تھکے تھکے سے اٹھتے ہیں، لیکن جو ہی آپ اللہ کا جب ذکر کرتے ہیں اور اچھے سے وضو اور طہارت کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی کیفیت وہ نہیں ہوتی جو سو کر اٹھتے وقت ہوتی ہے، اور جن دنوں نماز نہ پڑھنی ہو تو یہ کیفیت بڑی دیر سے جاتی ہے۔ بیماری سے شفا، ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف رجوع کرنا اور مدد کے لیے نماز کی طرف لپکنا، بس ایسا کرنے سے کتنے ہی ایسے علیل ہیں، بیمار ہیں جنہیں شفا دی گئی، اور کتنے ہی ایسے بیمار ہیں جنہیں عافیت دے دی گئی۔ برائی اور بے حیائی سے حفاظت، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ پھر آپ دیکھیے، کہتے ہیں آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ اللہ نے نماز کو کیسا بنایا کہ وہ ہمارے اخلاق کو مزین کرتی ہے۔ نماز صرف حرکات، سکنات اور الفاظ کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے کردار کو مہذب بناتی، ٹھیک ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نماز کو اگر اسی طرح ادا کیا جائے جیسے حکم دیا گیا تو یہ نماز اسے برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے، اور جب وہ اسے نہ روکے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نماز کے حق کو ضائع کر رہا ہے، پھر اس کی نماز ہی ٹھیک نہیں۔ نماز سے روشنی ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے، غیر اخلاقی برائیاں دور ہوتی ہیں۔ سورۃ المعارج میں ہے، بلا شبہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے، وہ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا فلاں آدمی رات کو نماز تو پڑھتا ہے لیکن صبح کے وقت چوریاں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان قریب وہ جو نماز میں کہتا ہے وہ اس کو چوری سے روک دے گا، یعنی اگر یہ اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو چوری بھی ختم ہو جائے گی۔ آزمائشیں دور ہونا، حذیفہ کہتے ہیں کہ انسان کا وہ فتنہ جو اس کی بیوی، اولاد اور پڑوسی میں ہوتا ہے، نماز، صدقہ اور اچھی بات اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، یعنی جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے ان پر، وہ نماز کی وجہ سے چلی جاتی ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب وضو کر کے انسان نماز مکمل کرتا ہے تو ایسے نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک نکلا تھا، گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔
ایک اور حدیث میں آتا ہے بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں، تو جب بھی وہ رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے گر پڑتے ہیں، جیسے پتے جھڑتے ہیں، جیسے کوئی چیز کندھوں سے گر جاتی ہے، دھل جاتا ہے انسان۔ خشوع سے پڑھی گئی نماز پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ہے۔ حدیث میں ہے کوئی مسلمان نہیں جس کی فرض نماز کا وقت ہو جائے پھر وہ اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح خشوع سے اسے ادا کرے اور احسن انداز سے رکوع کرے، مگر وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگی جب تک وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اور یہ بات ہمیشہ کے لیے کی آپ نے، یہ سب کے لیے ہے۔ فرض نماز ادا کرنے سے قدم قدم پر گناہ مٹنا اور درجات بلند ہونا ہے۔ نماز کی طرف آنے والے کے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں، جو مسجد میں خاص طور پر آتا ہے۔ ان قدموں کے نشان پر ثواب کی امید ہے۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی نا کہ جب بنو سلمہ جو تھے انہوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا سوچا تو آپ نے فرمایا نہیں، جہاں رہتے ہو وہیں رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ نماز کا انتظار کرنے والے کو نماز کا اجر ملتا ہے، یہ بھی اس کا فائدہ ہے، یہ پیچھے بھی بات گزر چکی۔ نماز پڑھنا کامیاب تجارت ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور۔ ایسی تجارت، لیکن ہم اس تجارت کو تجارت نہیں سمجھتے۔ کس کو تجارت سمجھتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں کس چیز کو ترجیح دیتے؟ شاپ میں کھڑے ہونے کو تو تجارت سمجھتے ہیں، لیکن مسجد میں قیام کرنے کو تجارت نہیں سمجھتے۔ دنیا کی تجارت تو ہمارے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی جو ہمارے حصے کی ہے، لیکن مسجد میں کی جانے والی تجارت جو اللہ کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ ایسی تجارت ہے جو کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائے گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اجر عظیم کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو نماز ادا کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، یہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اس میں علم کی پختگی کی بات کیوں کی گئی؟ نماز کی اہمیت کا علم اگر انسان کے اندر راسخ ہوگا تو پھر عمل میں کوتاہی نہیں ہوگی یا کم ہوگی۔ یعنی علم سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان سے عمل درست ہوتا ہے۔ سب سے پہلے علم کی بات کی گئی، پھر ایمان کی بات کی گئی، پھر اقامت صلاۃ کی بات کی گئی اور زکوٰۃ کی، پھر اللہ اور آخرت پر ایمان کی۔ ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ اجر عظیم کے مستحق کون ہے یہاں؟ آپ دیکھیے، راسخون فی العلم۔ علم میں رسوخ کیسے آتا ہے؟ علم راسخ کیسے ہوتا ہے؟ راسخ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا گڑ جانا، ایسے گڑ جانا کہ وہ ہل کے نہ دے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک وہ علم ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ سے سن کے باتیں آپ کو پتا ہوتی، ان میں سے کئی باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہوں گی جو اس وقت آپ حدیث یا آیات پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو یہ آیات آپ نے پہلے ہی پڑھی ہوئی ہیں۔ لیکن راسخ کیسے ہوتا ہے؟ جب اس کو آپ دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر ان پہ غور کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں اور ان پر عمل شروع کر دیتے ہیں تو علم پختہ ہو جاتا ہے۔ اور جب علم حاصل کرتے ہیں تو ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ اس وقت بیٹھ کر آپ کا جس طرح ایمان بڑھ رہا ہے وہ کچن میں کھڑے ہو کے ایسے نہیں بڑھتا۔
وہ بھی ایک ضرورت ہے، وہ بھی ثواب کا کام ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا. لیکن جب علم پختہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو کچھ بھی کیا جائے اس کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے. راسخ جو ہے نا رسوخ سے، جیسے کیل گاڑتے ہیں نا، تو پکا کیل کب گڑتا ہے؟ جب اس کو بار بار ہیمر کریں. یس، ان چیزوں کو بار بار پڑھیں، سارے کام کاج چھوڑ کے پڑھیں. آپ یہ بھی کر سکتے تھے، اچھا ٹھیک ہے گھر میں سن لیں گے، صرف سننا اور بات ہے، سننا اور دیکھنا اور بات ہے، استاد سے سننا اور بات ہے، کلاس میں بیٹھ کے سننا اور بات ہے، سب کام چھوڑ چھاڑ کے بیٹھنا اور بات ہے. ایک کے بعد ایک ہیمر ہے جس سے علم پختہ ہوتا. اور پھر گروپ میں بیٹھنا، نماز چھوڑنے کے نقصانات. اب تک تو تھے نماز پڑھنے کے فائدے، اب ہیں چھوڑنے کے نقصانات. نماز چھوڑنا کفر اور شرک کے برابر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ تو نماز نہیں پڑھتے یا غیر اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں. نماز چھوڑنا ایمان سے محرومی ہے. ابن مسعود کہتے ہیں جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں. ابو درداء کہتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں. پیچھے آپ نے نماز کے جو میننگ پڑھے ہیں ان میں ایک میننگ کیا تھا؟ نماز کو قرآن میں ایمان بھی کہا گیا. نماز نہ پڑھنا منافقت کی علامت ہے. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوتے ہیں، اور خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ ناخوش ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے گریز کرتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ جب ہم کسی آدمی کو فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر نہ پاتے تو اس کے بارے میں برا گمان کرتے تھے کہ شاید وہ منافق ہو گیا ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز میں یہ 6 صفات منافقت کی علامت ہیں. نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا، نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دکھلاوا کرنا، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، جلدی جلدی ٹھونگے مارنا، اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا، با جماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا. یہ 6 باتیں آپ کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ان 6 کے 6 کو لکھ لیجئے. نماز میں منافقت کی 6 علامات: جاتے وقت سستی، پڑھتے ہوئے دکھاوا، ادائیگی میں تاخیر، جلدی جلدی پڑھنا، تیز تیز، ذکر کم کرنا، مردوں کے لیے با جماعت نماز سے پیچھے رہنا. پھر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ کی ذمہ داری کا ختم ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز کو ترک مت کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے. ایک نماز قضا کرنا بڑے خسارے کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز اس سے فوت ہو گئی گویا اس کا مال اور اس کی اولاد فنا ہو گئی. اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہے، اتنا بڑا نقصان دہ ہے، لیکن ہم کبھی اس کو نہیں سمجھتے کہ کتنی بڑی نقصان کی بات ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نماز چھوڑ دیتے. وہ کیا مہمان آ گئے تھے، وہ کیا بس ڈرائیو کر رہے تھے، کہیں نہ کہیں تو روک بھی سکتے تھے. ایک نماز چھوڑنا اعمال کی بربادی کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز اثر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے. حبط عملہ، یعنی نماز چھوڑنا باقی اعمال، باقی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے. کئی لوگ ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اور جو اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن کیا ہوا جو نماز نہیں پڑھتے. یعنی عام طور پر ان لوگوں کی تعریف زیادہ کی جاتی ہے جو لوگوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن نماز پڑھے یا نہ پڑھے. تو ٹھیک ہے، وہ بہت اچھی نیکی ہے، لیکن اس نیکی کی حفاظت تبھی ہوگی جب آپ نماز کی حفاظت کریں گے. اگر آپ نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو وہ نیکی بھی ضائع ہو جائے گی. دلوں کی سختی اور غفلت کا باعث. عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ دونوں بیان کرتے ہیں ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. نماز کے وقت سونے والے کے کان میں شیطان کا پیشاب کرنا. عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا. آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے.
ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے والا چور، بدکار آدمی، شراب نوشی کرنے والے اور نشہ کرنے والے سے بھی زیادہ بدتر ہے. بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، یعنی جب جان کنی کا وقت آئے گا. اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے، سو نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. پنڈلی کا پنڈلی سے جڑنا جو ہے یہ سختی کی علامت ہے. نماز سے غافل ہونے والے کی قبر میں سزا. سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا. استغفر اللہ استغفر اللہ. بے نمازی کا قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ انجام. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. نمازوں کو ضائع کرنے والوں کے لیے ویل. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. بس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون. مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں بھولتا اور کس کے دل میں خیال نہیں آتے. انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس آیت سے وقت کا ضائع کرنا مراد ہے کہ وہ فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وقت ضائع کر دے. یہ ہے ساہون، دیر کر کے پڑھنا. نماز چھوڑنا اہل جہنم کی صفت ہے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے. تو نماز کیا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین، دین کا ایک پلر ہے. تو جس عمارت کا پلر ہی گر جائے وہ عمارت باقی رہتی ہے. اور پھر انجام کیا؟ تو نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ مت سوچے انسان کہ کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے. تھوڑی سی دہرائی ہلکی سی کر دیتے ہیں. علم سیکھنے کے آداب، ان چیزوں کی ریپیٹیشن، ریویژن ضروری ہے. اخلاص پڑھیے ان سب کو. دو لفظ آپ نے ٹھیک نہیں پڑھے. ایک ہے استغفار، استغفار نہیں ہوتا یہ، یا استغفار نہیں ہوتا. کیا ہے؟ استغفار. اور دوسرا ہے صدقہ، صدقہ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ صدقہ، صدقہ. ٹھیک ہے، دعا پڑھیے. ٹھیک ہے. نماز کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی دعا، اور اصطلاحی معنی قولی اور فعلی عبادت. پڑھیے سب. تسلیم کے ساتھ ختم ہو جاتی. نماز کے مختلف معنی کیا ہیں؟ دعا، استغفار، ثنا، مہربانی، قرات. نماز جنازہ کے معنوں میں بھی. قرآن میں نماز کے دیگر نام کیا ہیں؟ ذکر نہیں ہوتا، ذکر ہوتا ہے. ذکر، ذکر. قنوت نہیں ہوتا، قنوت. رکوع، سجدہ. نماز کی فرضیت. پہلا حکم
بدنوں پہ 5 نمازیں فرض کی، کسی حال میں ساکت نہیں. نماز کی فضیلت، یہ اصل میں اہمیت ہے، اس یہاں پر اہمیت کا لفظ ہونا چاہیے. نماز کی اہمیت، نماز اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی، اسلام کا دوسرا رکن، زمین و آسمان کی تمام مخلوق کا نماز پڑھنا، نماز کا کثرت سے ذکر ہونا، 2 بار فرشتوں سے پوچھنا نماز کے بارے میں. اور یہ بھی اہمیت میں ہی ہے سارا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اس کے بارے میں ہوگا. سخت بیماری میں بھی آپ نے فکر کی، مسلمانوں کو نماز آباء و اجداد اور بیٹوں سے زیادہ اس سے محبت رکھتے ہیں. نماز کہیں بھی کیسے بھی حالات ہو نماز نہیں چھوڑنی، دنیا کے کاموں کی وجہ سے نمازوں سے غافل نہیں ہونا. فرضیت کے 2 دلائل یاد کیا آپ نے، پڑھیے. اور ان عائشہ ام المؤمنین قالت فرض اللہ الصلاۃ حین فرضها رکعتین رکعتین فی الحضر والسفر فاقرت صلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحضر. ٹھیک ہے. اور کسی نے یہ حدیث شیئر کی، بچوں کے ساتھ شیئر کی اور اپنے والد صاحب سے بھی شیئر کی، کلاس میں بھی شیئر کی، ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کی. ٹھیک ہے، الحمدللہ. سورۃ الجاسیہ کی آیت کس کس نے مکمل کی؟ اور باقیوں کو نہیں ضرورت تھی، زبانی آتی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم نے نماز کے فوائد اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کو دیکھا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ اس سلسلے میں بہنیں ضرور اس چیز پہ توجہ فرمائیں گی، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کو بہتر سے بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس سلسلے میں ہمارے اندر جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں ہمیں اس کو شعوری طور پر دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے تو سب سے پہلے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، پھر ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے جو چیزیں ہم صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے، اور پھر یہ ہے کہ پورے شوق اور محبت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے وہ ساری بھلائیاں، ساری رحمتیں، سارا فضل مانگتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مانگا کرتے تھے. اور ہم ان تمام شرور سے پناہ چاہتے ہیں جن سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.